السلام علیکم۔ 15 جنوری 2025 کو حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر اناؤنس ہوا۔ اس کو میڈیٹ کیا گیا تھا قطر، ایجپٹ اور یو ایس کی طرف سے۔ اس سیز فائر کے نتیجے میں دونوں پارٹیز، دونوں فریق اپنے اپنے پاس جو چند ہاسٹیجز ہیں ان کو ریلیز کریں گے۔ حماس کی طرف سے 33 لوگ اور اسرائیل کی طرف سے 2000 افراد جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے۔ اسرائیل جو ہے وہ رفح بارڈر جو کراسنگ ہے بٹوین ایجپٹ اینڈ غزہ، اس کو اوپن کرے گا تاکہ وہاں سے امدادی اشیاء جو ہیں وہ غزہ میں داخل ہو سکیں، اور جو لوگ زخمی ہیں، بیمار ہیں، ان کو اجازت دی جائے گی بتدریج تاکہ وہ دوسرے ممالک میں غزہ سے باہر نکل کر اپنا علاج کروا سکیں۔ اس کے علاوہ چند اور محاذوں سے بھی اسرائیلی فوج جو ہے وہ انخلا کرے گی، وہ پیچھے ہٹے گی اور اپ ٹل 1 کلومیٹر انسائڈ دا غزہ بارڈرز وہاں تک آ کے رک جائے گی۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا پہلو اس معاملے کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ سیز فائر غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے، ایک سکون کا سانس ہے، تاکہ اس 1.5 سال کی اس ظلم اور خون ریزی کے بعد، اس تشدد کے بعد غزہ کے مسلمان اب سکون کا سانس لے سکیں اور کچھ ہیلنگ ہو سکے۔ دوسرا اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ جنگ، یہ جینوسائیڈ جو کہ شروع ہوا تھا 7 اکتوبر کے بعد، اس میں ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کے اندر مسلمانوں نے، جو کہ بہت ہی ایک بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، غزہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز اس بات کو کیا جاتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے بند ہے، ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں جا سکتے، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، اور انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کی جو انوینسبلٹی متھ ہے اس کو پاش کر دیا تھا۔ جو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے اس کو مسلمانوں کے قدموں نے رون ڈالا، اور وہ اس واقعے کا جو خوف ہے وہ آج اسرائیلی ریاست یہود وہ آج تک اس خوف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پہلی بلو ہے، یہ وہ فیٹل ایک مارٹل بلو ہے جو آخر کار ان کی اس وجود، اس اللیجیٹمیٹ وجود جو اس سرزمین پر ان کا قائم ہے، اس کو ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا اینگل جو اس کے اندر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہودی ریاست ڈسپائٹ آف آل دیئر ہیٹریڈ، یعنی انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اس چھوٹے سے خطے کے اندر، جس اماؤنٹ کا گولہ بارود داغا گیا، جس طرح کے ویپنز استعمال کیے گئے، جس طریقے سے انہوں نے بمباری کی، شیلنگ کی، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا، مساجد، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، گھروں کو، بچوں کو، عورتوں کو ڈرون کے ذریعے چن کے ان کو ہٹ کیا گیا۔ یعنی ایک بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک جان بوجھ کر اس میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہا جا رہا تھا کہ دنیا کا پہلا ٹیلی وائزڈ یا براڈ کاسٹڈ جینوسائیڈ ہے۔ اس دراندازی، اس ایگریشن کے باوجود جو یہود ہیں اور ان کے پشت پناہی پر جو مغرب ہے، وہ غزہ کے مسلمانوں کا ریزالو نہیں توڑ سکا، وہ ان کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکا، وہ ان سے ان کا علاقہ خالی ہونے پہ مجبور نہیں کر سکا، وہ ان سے سبمیشن یا سرنڈر نہیں کروا سکا، یہاں تک کہ آج تک، اس مہینے تک، یعنی 2025 تک اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ کیجولٹیز ان کو مل رہی ہیں، باوجود اس کے کہ حماس یا غزہ کے پاس کوئی میکنائزڈ، کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں ہے، اور وہ 1.5 سال سے ایک بدترین تشدد، بدترین گولہ باری برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آج بھی ان کو کیجولٹیز مل رہی ہیں۔ آج بھی ناردرن غزہ جو ہے، جس کو کئی دفعہ خالی کرانے کی کوشش کی ہے اسرائیل نے، تاکہ وہاں پہ وہ قبضہ کر سکیں، تاکہ وہ اپنی بارڈرز آگے لے کے آ سکیں، تاکہ اپنی سیٹلمنٹس کر سکیں، جو ان کا ایونچوئل پلان ہے، وہ نہیں کر سکے، وہ گولہ باری ہی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی امریکی اور مغربی پشت پناہی کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو لوگ امت مسلمہ کے حالات پہ غور کرتے ہیں، جو فلسطینی جو اس معاملے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان کے لیے ایک سلور لائننگ ہے کہ مسلمان امت جا کے جتنی مرضی کمزور ہو، اس کو وہ بریک نہیں کر سکے۔ دوسرا اینگل، دوسرا پرسپیکٹو جو اس معاملے کو دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ غزہ یا اسرائیل چاروں طرف سے سو کالڈ مسلم ریاستوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ وہ مسلم ریاستیں ہیں جن کے پاس آرگنائز اسٹینڈنگ آرمیز ہیں،
جارڈن، ایجپٹ، قطر، سعودی، یمن، تمام کے پاس پراپر آرمیز ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن میں سے ابھی 2-3 سال قبل قطر نے ایک فٹ بال ورلڈ کپ کے اوپر $220 بلین اسپینڈ کیے. انہی میں سے ایک ملک سعودی عربیہ، جو کہ ایک ایمبیشس سٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک ٹیکنالوجیکل فیوچرسٹک سٹی کو بلڈ کرنے کے لیے $1.5 ٹریلین اسپینڈ کر رہا ہے. اور وہ چند بلینز، یہ سوال ان سے ہمیں جا کے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے بلینز اپنے فلسطینی بھائیوں کے امداد کے لیے، جنگی امداد کے لیے اسپینڈ کیے. ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس مدد کو نہ آئے، بلکہ انہوں نے تو اپنے لینڈ روٹس، ان کے اپنے سی روٹس، اپنی ایئر روٹس اوپن اپ کیے تاکہ اسرائیل تک جو اجناس ہیں کھانے پینے کی، جو ان کی آئل ہے، ان کا جو ویپنز ہیں، ان تک بلا تعطل پہنچ سکیں. اسرائیل ان کی جب چاہے ان کی ایئر اسپیس کو استعمال کر سکے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ اسرائیل کو امریکی اور مغربی سپورٹ حاصل تھی. امریکہ نے تقریباً 1-1.5 سال کے اندر $20 بلین اسرائیلی ریاست کو دیے، جس کو انہوں نے پوری اس سے شد و مت سے استعمال کیا غزہ کے مسلمانوں کے اوپر. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ دیکھنا، وہ یہ کہ یہ جنگ صرف حماس یا غزہ کے مسلمانوں کے اور اسرائیل کے مابین نہیں تھی. یہ اصل میں مسلمانوں اور امریکہ کے مابین تھی. امریکہ کی پوری پشت پناہی حاصل تھی اسرائیل کو. امریکہ نے اس وار کو فنڈ کیا، سپورٹ کیا، اس کو اسرائیل کو ہر انٹرنیشنل فورم پہ ڈیفینڈ کیا تاکہ اس کو کسی قسم کی سیز فائر یا کسی بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے. امریکہ کے اینٹنی بلنکن 6 ماہ میں تقریباً درجنوں دورے کیے انہوں نے ان تمام جو ارد گرد کی ریاستیں تھیں تاکہ اسرائیل کو کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہ ملے، ان کے لینڈ روٹس، سی روٹس اوپن اپ رہیں تاکہ ان کو تک جو غذائی اجناس ہیں، ان کی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ بلا تعطل جاری رہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس جہاز کو دیکھنا کہ جو آج امریکہ اس وار کی، اس سیز فائر کی کا میڈیٹر بن کے آ رہا ہے، وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ اس وار کو، اس جینوسائڈ کا براہ راست ذمہ دار ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ ہم گزشتہ چند سالوں میں ہم نے فلسطین دیکھا، ہم نے افغانستان دیکھا، ہم سیریا اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم یمن دیکھ رہے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان خواہ کتنے بھی فریگمنٹڈ ہوں، کتنے بھی بے سر و سامانی کے عالم میں ہو، ان کو یہ دنیا، یہ مغرب اگر پورے کے پورے اکٹھے ہو کر بھی ڈیفیٹ کرنے کی یا بریک کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں کر سکتے. ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں، وہ نہیں کر سکتے. غزہ اس کی سب سے بڑی زندہ جاگتی مثال ہے. اور یہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کا جو ریزالو ہے، ان کا جو کمٹمنٹ ہے اپنی کاز سے، اس مقدس سرزمین سے، وہ بالکل عیاں ہے، وہ قابل تحسین ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک لیجیٹمیٹ ریاست ہے، اس کے اصل ڈیفینڈرز وہ رولرز ہیں جو کہ سو کالڈ مسلمانوں کے ممالک کے رولرز ہیں، لیکن ان کا اصلی چہرہ، ان کا اصلی ان ایکشن ہمیں اس 1.5 سال کے اندر نظر آتا ہے. آخری پہلو جو میں اس سیز فائر کے اراؤنڈ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ اس جنگ کے اندر براہ راست انوالو رہا ہے، فنڈنگ کے اندر بھی اور اس پورے معاملے کے اندر بھی، اور اس کے کچھ اس سے مقاصد ہیں جو کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، جس کو کئی دفعہ وہ بھی دہرا چکے ہیں، سامنے رکھ چکے ہیں، اور ان کے جو ایجنٹس ہیں، جو مختلف ممالک کے رولرز ہیں، ڈفرینٹ ڈپلومیٹس ہیں، وہ بھی اس کو بار بار ری آئٹریٹ کرتے رہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن. تو ایکچولی سیز فائر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ اس سیز فائر کے نتیجے میں سیف نہیں ہو سکتے. وہ مسلمان سیف تب تک نہیں ہو سکتے جب اس پوری فلسطین کی مقدس سرزمین سے اسرائیلی وجود کا خاتمہ نہ ہو جائے. یہ ایک مقدس سرزمین ہے اور اسرائیلی وجود الیجیٹمیٹ ہے. جب تک وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے، تب تک وہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہو سکتی. یہ بات مسلمانوں کو، مسلم امہ کو، ان کی افواج کو، ان کے انفلوئنسرز کو، ان کے دانشوروں کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ کام
مسلمانوں وہاں کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت، ان کو اس ظلم سے نجات دلانا، یہ ہم پر ایک فرض ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ایک ڈیل یا سیز فائر کے نتیجے میں ادا نہیں ہو سکتی. اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ ایک وہ ذمہ داری ہے جو ادا ہونا جس کا ابھی باقی ہے. یہ ایک ڈیل اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اور اس ذمہ داری کو، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں سستی، کاہلی اور وہن کی پرابلم سے باہر نکلنا ہوگا.